السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ اللہ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو یہاں پر اس کے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں کو سننے سنانے کی توفیق رفیق بخشی۔ میرے آقا مدینے کے تاجدار احمد کردگار کا ارشاد عالی شان ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر درود بھیجتا ہوں، اس کو میں کتنا پڑھوں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ کر لو، اس میں بہتر ہے۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ 1/3 درود، میں نے اوقات کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور 1/3 حصہ میں درود پڑھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں اضافہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو پھر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں 2/3 جو ہے حصہ درود کر لیتا ہوں، مطلب 2 حصے درود کر لیتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس میں اضافہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں 3 حصے درود کر لیتا ہوں، جو 4 حصے میں نے ڈیوائڈ کیے ہیں اس میں 3 حصے درود کر لیتا ہوں۔ تو آقا نے فرمایا اس میں اور اضافہ کر لو، بہتر ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں پورا وقت آپ کے اوپر درود پڑھنے کے لیے جو ہے وقت کو وقف کر دیتا ہوں۔ تو صحابی کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر جو ہے درود میں اضافے کا جو ہے ترغیب دینا، اس بات سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ درود پاک کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں اندازہ ہو رہا ہے۔ مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ کے اس پر اس طرح انعامات ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 1 مرتبہ درود پڑھنے پر اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ نہ صرف یہی نہیں بلکہ آگے مزید آقا فرماتے ہیں کہ 10 نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ پھر مزید میرے آقا فرماتے ہیں کہ 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو درود پاک کی کیسی عظیم فضیلت ہے کہ بندہ 1 بار پڑھنے پر گناہ بھی معاف ہو رہے، نیکیوں میں بھی اضافہ ہو رہا اور اس کے درجات کی بلندی بھی ہو رہی ہے۔ تو ایسا عظیم عمل ہے، بابرکت عمل ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں درود پاک کی خوب کثرت کیا کریں۔ آئیے آج ہی سے نیت کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب کثرت سے درود پڑھیں گے۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیتوں پر ہے۔ یعنی کسی جسم میں اگر روح ہو تو وہ جسم کام کا ہوتا ہے، چلتا پھرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، کام کرتا ہے، اس کے اندر صلاحیتیں موجود ہوتی ہے کسی کو فائدہ پہنچانے کی یا کسی کو نقصان پہنچانے کی۔ اور ایک جسم سے روح نکل گئی، اب اس کے ہاتھ پیر بھی سلامت ہے، آنکھ بھی سلامت ہے، زبان بھی سلامت ہے، سب کچھ سلامت ہے، لیکن روح نکل جانے کے بعد اس کے اندر کسی قسم کے کام کرنے کی صلاحیت باقی نہیں ہے۔ تو اتنی دیر سے ہم کہہ رہے تھے شکیل، حنیف، شاکر، ذاکر، محمد، لیکن جیسے ہی روح نکل گئی ہم کہتے ہیں میت، مردہ،
اس طرح سے جملوں کا استعمال کرتے ہیں. اگرچہ باپ اپنے بیٹے کو بہت محبت کرتا ہے، اس کو محبت میں مختلف نام دیتا ہے، لڈو، چنو، منو، لیکن جب وہ بیٹے کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو وہ باپ جو لاڈلے ناموں سے پکار رہا تھا، پیارے ناموں سے پکار رہا تھا، وہ بھی کہتا ہے میت. تو پتہ چلا کہ جسم کے اندر جو صلاحیت باقی ہے روح ہے. ہم کسی کو کوئی لقب دے رہے ہیں، نام دے رہے ہیں، تو وہ روح کو دے رہے ہیں. تو اسی طرح سے جیسے بدن سے روح لگی رہے تو بدن میں صلاحیتیں پائی جاتی ہے، جب تک کہ اعمال میں نیت اچھی رہے، اعمال کے اندر قبولیت کی صلاحیت پائی جاتی ہے. اور جب اعمال سے نیت نکل جاتی ہے، اچھی نیتیں نکل جاتی ہے، تو پھر وہ اعمال مردہ کہلاتے ہیں، اور مردے کسی کو بھی فائدہ نہیں پہنچاتے. تو ہر عمل سے پہلے عادت بنائیں کہ ہم جو ہے اچھی اچھی نیتیں کریں، چاہے چھوٹا عمل کیوں ہو، چاہے بڑا عمل کیوں نہ ہو، ہر عمل سے پہلے خوب اچھی اچھی نیتوں کی عادت بنانے کی کوشش کریں. آئیے نیتیں کریں کہ انشاءاللہ جب تک بیٹھیں گے علم دین حاصل کرنے کی نیت سے بیٹھیں گے، اللہ کی رضا کے لیے بیٹھیں گے، انشاءاللہ سیکھنے کے عمل سے بیٹھیں گے، سیکھنے کی نیت سے، عمل کرنے کی نیت سے بیٹھیں گے، یاد رکھ کر دوسروں کو بھی بتلائیں گے. دیکھا آپ نے ایک عمل ہے اور ہم نے بہت ساری نیتیں اس میں جو ہے شامل کر لی، اور اس کی وجہ سے ہمارے ثواب میں ہم نے عمل ایک کیا لیکن اتنے ڈھیروں سارے نیتیں شامل کرنے سے اس کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ تحریک کا یہ ماحول ہے کہ جب کبھی کوئی کام کیا جاتا ہے تو درود کی ترغیب دی جاتی ہے اور اچھی نیتوں کی ترغیب دی جاتی ہے، اس واسطے کہ ہم جو محنت کرتے ہیں نیکیاں کمانے میں، کہیں وہ نیکیاں ہماری برباد نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے. بہت سارے لوگ اعمال کرتے ہیں لیکن لوگوں کے سامنے بک دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا، والد کی خدمت کی، والدہ کی خدمت کی، مسجد بنائی، فلاں کی، اللہ کی. انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اس نے سارے اعمال کو مردہ کر دیا. اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے سارے اعمال مردہ ہو چکے ہیں. اور جیسے میں نے بتلایا کہ کوئی مردہ کسی کے لیے کسی قسم سے کوئی فائدہ پہنچانے والی صلاحیت نہیں رکھتا. تو پھر یہ اعمال جو نیک اعمال ہم کرتے ہیں، اگر اس کے اندر نیت خراب ہو جائے تو پھر وہ اعمال ہمارے لیے کسی قسم سے فائدہ مند نہیں ہوتے ہیں. الحمدللہ. آئیے موضوع کی طرف چلتے ہیں. جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اللہ تبارک تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے اچھائی کی اپنی زندگی میں وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے برائی کی اپنی زندگی میں وہ ناکامیاب ہوا. کامیابی اور ناکامیابی کے دو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیمانے بتلائے ہیں. ایک اچھائی کرے کامیابی ہے، اور ایک برائی کرے ناکامیابی ہے. مجھے بڑی خوشی ہے آپ جو یہاں موجود ہے. کیوں؟ آپ کا یہاں پر آنا، یہاں بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اپنی آخرت کے سنوارنے کی فکر ہے. اگر آپ کو اپنی آخرت کے سنوارنے کی فکر نہ ہوتی تو باوجود دعوت پہنچنے کے بہت سارے لوگ نہیں آئے، اور بہت سارے لوگ ماشاءاللہ آئے ہیں. تو یہ آپ کی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو ماشاءاللہ آپ ایک فکر لے کے بیٹھے ہیں کہ مجھے بھی اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، مجھے بھی اچھے اچھے اعمال کرنے ہیں، اللہ اس کے رسول کے قریب ہونا ہے، تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو بڑے ہی قابل مبارکباد ہے آپ تمام حضرات جو یہاں پر بیٹھے ہیں. تو انشاءاللہ کسی قسم کی بے چینی اور بے قراری سے نہیں بیٹھیں گے. انشاءاللہ پوری گفتگو اطمینان کے تحت سماعت کریں گے، اور انشاءاللہ اختتام اجتماع میں ذکر ہوگا، دعا ہوگی، اور اجتماع کا اختتام جو ہے ہوگا صلاۃ والسلام پر ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ تام کا اہتمام کیا گیا ہے، تام کر کے یہاں سے آپ کو رخصت ہونا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ زندگی دی ہے،
اور ہماری پوری زندگی کیا ہے؟ ایک امتحان کی مانند ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی طالب علم جو امتحان میں بیٹھتا ہے تو وہ یا تو کامیاب ہو جاتا ہے یا تو ناکامیاب ہوتا ہے. اور کامیاب کون ہوگا؟ جو اپنے امتحان کے سبجیکٹ پر محنت کیا ہوگا، امتحان اچھا لکھا ہوگا تو وہ کامیاب ہوگا. اور جس نے امتحان کی تیاری کچھ نہ کی اور پوری زندگی غفلت کے ساتھ گزاری، جب کلاسز جوائن کرنے کا ٹائم تھا، کلاسز کو پڑھنے کے بعد جوائن کرنے کے بعد محنت کرنے کا ٹائم تھا، اس نے محنت نہیں کی. اب بتاؤ جب وہ امتحان لکھے گا کامیاب ہوگا کہ ناکامیاب ہوگا؟ آپ کہیں گے کہ کامیاب تو نہیں ہوگا. کامیاب تو وہی ہوگا جس نے امتحان کو نظر میں رکھتے ہوئے محنت کی، اور جس نے امتحان کو نظر میں نہ رکھا، امتحان کے دن کو بھول گیا اور یوں ہی جو ہے وقت گزارتا رہا. ایک دن ہال ٹکٹ آیا، امتحان کو چلا گیا، بعد میں رزلٹ آیا کہ تم ناکامیاب ہو. زندگی کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے اور موت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. ابھی جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ فرما رہا ہے. اے لوگو، تم کامیاب ہو جاؤ اچھے اعمال کر کے، اور ناکامیاب ہو جاؤ گے اگر تم نے برے اعمال کو اختیار کیا. تو انسان کی کامیابی اور ناکامیابی کا دار و مدار آپ کو معلوم ہے کس پر ہے؟ ہم کیسے جانیں، ہم کیسے پہچانیں انسان کامیاب ہے یا ناکامیاب ہے؟ اس کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اس کے اختتام پر ہے، یعنی اس کی موت پر ہے. اس کی موت کیسی آئی؟ اس کی موت اچھی آئی یا اس کی موت بری آئی؟ موت اگر اچھی آئی تو کامیاب ہو گیا، موت اگر بری آئی تو وہ ناکامیاب ہو گیا. اب آپ بتائیں، موت کا جو تصور ہے، اس تصور کو، اس عقیدے کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ موت کا جو عقیدہ ہے، چاہے وہ مذہب کو ماننے والا ہو یا مذہب کو نہ ماننے والا ہو، چاہے وہ سائنس کے اوپر یقین رکھ کر سائنس کے پیمانے پر دنیا کو سمجھتا ہے، دنیا کے قانون کو سمجھتا ہے، کسی دین کو نہیں مانتا، وہ بھی موت کے اوپر یقین رکھتا ہے. بوڑھا بھی موت پہ یقین رکھتا ہے، بچہ بھی موت پہ یقین رکھتا ہے، مرد بھی موت پہ یقین رکھتا ہے، عورت بھی موت پہ یقین رکھتی ہے، غریب بھی موت پہ یقین رکھتا ہے، امیر بھی موت پہ یقین رکھتا ہے. اہل مذہب بھی موت پہ یقین رکھتے ہیں، اور جو مذہبوں پہ یقین نہیں رکھتے ان سے بھی پوچھا جائے کہ تمہارا انجام آخر میں کیا ہونے والا ہے، تو وہ کہے گا کہ آخر میں مجھے موت آئے گی. سارے لوگوں کے پاس دنیا کے کئی چیزوں کا علاج جو ہے تلاش کیا جا رہا ہے، کر لیا گیا ہے، لیکن کسی نے موت کا علاج اب تک تلاش نہیں کر پائے. تو موت کا اتنا یقین ہم کو موجود ہے کہ موت ایک دن آنی ہے. اور موت کے حوالے سے حضرت امام بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے واقعہ جو ہے لکھا. اور اولیاء اللہ کے ولی جو ہے بعض کو اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرما دیتا ہے کہ کسی واقعے سے عبرت ایسی حاصل فرما لیتے ہیں کہ پھر ان کی زندگی کا سارا نظام بدل جاتا ہے، پوری زندگی جو ہے کروٹ لے لیتی ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت میں آتا ہے کہ ہیرے جواہرات کا کاروبار کیا کرتے. اسی طرح آپ نے ہیرے جواہرات کے کاروبار کے سلسلے میں روم کو تشریف لے گئے. روم، تو وہاں پر روم میں ہر سال وہاں کا بادشاہ ایک تقریب رکھتا، فنکشن رکھتا. تو اس کے بادشاہ کے لوگوں میں سے کسی خاص نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دعوت دی کہ آج ایک خاص تقریب ہے، آپ بھی تشریف لائے. حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے گئے. جا کر دیکھتے کیا ہیں، آپ نے نظارہ دیکھا، دیکھتے ہیں کہ خوبصورت ٹینٹ بنا ہوا ہے، خیمہ جسے کہا جاتا ہے.
زبردست قسم کا خیمہ بنا ہوا ہے. اس خیمے میں سپاہی اپنا ہتھیار لے جاتے ہیں اور پھر اس خیمے میں کچھ بات کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد علماء آتے ہیں، وہاں کے علماء آتے ہیں، آ کر پھر وہاں پر کچھ بات کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد بادشاہ کے وزراء آتے ہیں، کچھ بات کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد بادشاہ آتا ہے، کچھ بات کرتا ہے، چلا جاتا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بات سمجھ میں نہیں آئی. آپ نے کسی سے پوچھا ہے کیا ماجرا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ بادشاہ کا ایک خوبصورت نوجوان بیٹا تھا اور وہ جوانی میں بیمار ہو کر دنیا سے چلا گیا. تو بادشاہ ہر سال یہ تقریب رکھتا ہے اور رکھنے کے بعد سپاہی فوج کے افسران فوجی جاتے ہیں ہتھیار لے کر، جا کر اس کے خبر کے سامنے کھڑے کہتے ہیں کہ اے بادشاہ سلامت کے خوبصورت بیٹے، اگر جنگ سے موت کو ہم روک سکتے تو ہم جنگ لڑتے، اپنی جان کی بازی لگا دیتے اور تمہیں بچا لیتے. اسی طرح علماء آتے ہیں، علماء آ کر کہتے ہیں کہ اگر علم کے ذریعے موت کو روکا جا سکتا تو ہم علم کے ذریعے تمہیں بچا لیتے. ڈاکٹر آتے، اس دور کے جو طبیب تھے وہ آتے اور کہتے کہ اگر ہم کسی دوائی سے تمہیں بچا سکتے تو ہم تمہیں بچا لیتے، موت سے تمہیں بچا لیتے. بادشاہ اور وزیر آتا اور کہتا کہ بیٹا اگر کوئی طاقت سے تمہیں بچایا جا سکتا تو ہم اپنی پوری سلطنت کی اپنی طاقت لگا دیتے اور تم کو بچا لیتے. تو موت برحق ہے، کسی چیز کو جو ہے کوئی چیز کے ذریعے ہم موت کو روک نہیں سکتے، نہ مال کے ذریعے، نہ طاقت کے ذریعے، نہ کمزوری کے ذریعے، نہ کسی شے سے ہم موت کو نہیں روک سکتے. حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اس واقعے کا اتنا اثر ہوتا ہے دل پر، آپ یہ تہیہ کر لیتے ہیں کہ موت کے اوپر اتنا اثر آپ کا ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ اب میں سال بھر ہنسوں گا نہیں یا عمر بھر ہنسوں گا نہیں. جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے حجری مبارک سے باہر تشریف لائے تو کچھ نوجوانوں کو دیکھا ہنسی ٹٹا کر رہے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس چیز کو میں دیکھا ہوں اگر تم دیکھ لیتے تو ہنسنا بھول جاتے، رونا شروع کر دیتے. حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اب میں کبھی نہیں ہنسوں گا. تو اس طرح سے لوگ واقعات سے عبرت بھی حاصل کرتے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش فرماتے. تو موت ایسی اٹل شے ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، جس کا یقین، جس پر ہر ایک کو یقین ہے، ہر ایک کو یقین ہے، کوئی اس کو جو ہے انکار ہی نہیں کرتا. ہمیں بھی یقین ہے، ہم کو تو بدرجہ اول یقین ہے. کیوں؟ اس واسطے ہمیں زیادہ یقین ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ موت پر ہماری زندگی کا اختتام نہیں ہے، مرنے کے بعد پھر ایک زندگی کا آغاز ہونے والا ہے. اور وہ کون سی زندگی ہے؟ کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے. اس موت کا ہمیں اتنا کامل یقین ہے. لیکن ہم دیکھیں اتنا یقین ہونے کے باوجود بھی کیا ہم اس موت کو یاد رکھیں؟ کیا اس موت کی کیفیات کو ہم یاد رکھیں کہ اچانک ایک دن فرشتہ آئے گا اور ہمارے جسم سے جو ہے روح کو ایسے نکالے گا؟ روایت میں آیا کہ موت کو جب روح سے جسم سے جدا کیا جاتا ہے، روح سے جدا کیا جاتا ہے، جسم کو روح سے جدا کیا جاتا ہے تو ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے ابلتے ہوئے ہانڈی میں ہڈیوں کو ڈال دیا جائے تو کیسے تکلیف ہوتی ہے، ایسی تکلیف ہوتی ہے. اور کسی نے بتلایا کہ موت کی سختی ایسی ہے کہ تیز دھاری تلوار سے جسم پر 100 بار ضرب لگائیں، وار کریں، کیسی شدید تکلیف ہوگی. ایسی موت کی سختی ہے. تو ایک دن ہمارے اوپر بھی یہ وقت آئے گا، ہم بے بس رہیں گے، بے کس رہیں گے، فرشتہ ہماری روح نکال رہا ہوگا، ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہوں گے، ہم اپنے اعمال کو یاد کر رہے ہوں گے. اس وقت نہیں ہوگا، اس وقت ہمیں یہ خیال نہیں ہوگا کہ میرا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا، میری اولاد کے گھر نہیں بنے، میں نے اپنی اولاد کو مال جائیداد نہیں بنائی، میں نے دنیا میں یہ نہیں کیا. ایسا نہیں ہوگا. بے بس اور بے کس، فرشتہ جسم سے روح نکال رہا ہوگا، ہم بے بسی کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے، آنکھ کھلی کی کھلی ہو رہی ہوگی. اس کے بعد غسال آ رہا ہوگا،
غسال آ کر ہمارے جسم کے کپڑوں کو چاک کر رہا ہوگا, کپڑے نکالے جا رہے ہوں گے. غسال کبھی ادھر موڑ رہا ہے, ادھر موڑ رہا ہے, غسل دے رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہوں گے. ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہوگا, ہم دیکھ رہے ہوں گے. روایت میں آیا مردہ ساری چیزوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے. کس طرح فرشتہ روح نکال رہا ہے, کیسا فرشتے جو ہے اس کو پکڑے ہوئے ہیں, کس طرح سے اس کو اس کے جسم سے کپڑے نکالے جا رہے ہیں, اس کو غسل دیا جا رہا ہے, اس کو کفن پہنایا جا رہا ہے, اس کو کاندھے پر لاد کر لے جایا جا رہا ہے, اس کو قبر میں اتارا جا رہا ہے, اس کی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی ہے. اور یہ بھی سنتا ہے مردہ کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قبر میں ادھر سے مٹی کھینچو, ادھر سے مٹی کھینچو, ادھر سے مٹی کھینچو. اللہ اکبر. پہلے تو دنیا میں دوستوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, بیٹوں کے ساتھ, احباب کے ساتھ خوشی 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 گزار رہا تھا. اچانک موت آئی, تنہا ہو گیا, قبر کے اندھیرے گھڑے میں جا کر. ہمیں معلوم ہے ہم کتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنا کر آتے ہیں, کتنے لوگوں کی موت کی خبریں ہم سنتے ہیں, لیکن ہم کیا تسلی دیتے ہیں اپنے دل کو. اپنے دل کو ہم کیا کہہ کر جو ہے سنبھالتے ہیں, ارے انہوں تو بیمار تھے, ان کو تو ہارٹ آ گیا, ان کو تو شوگر بڑھ گئی, وہ تو ڈپریشن کے مالک تھے, ڈپریشن کے مریض تھے, یہ وجوہات کی بنا پر وہ مر گئے. لیکن ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. ہم ایسے سوچتے ہیں کہ مجھے تو طویل عرصے تک جینا ہے, مجھے کہاں سے موت آنے والی. ہم یہ خیال کرنے لگتے ہیں. دوسروں کی قبر سنتے ہیں اور میت کے لواحقین کو, میت کے رشتہ داروں کو تسلی دیتے ہیں. کیا ہم نہیں دیتے تسلی؟ صبر کرے, جو ہوگا ان کے ساتھ خیر ہوگا, اچھا ہوگا, ان کے لیے دعائیں کریں. ہم تسلی نہیں دیتے. جب ہم تسلی دیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں کہ میرا بھی ایک دن انجام ایسے ہی ہونے والا ہے, میرا بھی یہی ٹھکانہ ہے, مجھے بھی یہیں پر آنا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے, فرمانے لگے یا رسول اللہ میرا دل سخت ہو گیا ہے. اللہ اکبر. دل کی سختی سے مراد نصیحت کا عمل نہ کرنا, نصیحت کا کسی پر اثر نہ ہونا, کسی نصیحت کی اثر ہی نہیں ہے, اچھائی کی طرف رغبت نہیں, گناہوں سے بچنے کا شوق نہیں, بری صحبتوں کو اختیار کرنے کا جذبہ, یہ دل کی سختی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا اللہ دل کی سختی کا علاج کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا قبرستان جایا کرو, قبرستان والوں کو دیکھ کر غور کیا کرو. کیا کہ یہ ہمارے ساتھ تھے, ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے, کھاتے تھے, ہنستے تھے, بولتے تھے, چلتے تھے, پھرتے تھے, کاروبار کرتے تھے, کمائی کرتے تھے, اولاد کی پرورش کرتے تھے. آج یہ خبر کے نیچے پڑے ہوئے ہیں. تو وہاں پر جا کر غور کرو, اس سے دل نرم ہوگا. تو موت ہمیں بھی آنی ہے, لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم بالکل غافل ہیں اپنی موت سے, بالکل غافل ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کما تعیشون تموتون, جیسے جیو گے ویسے مرو گے. جیسے جیو گے ویسے مرو گے. کما تموتون تبعثون, جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے. جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے. وہ بھی کیا موت ہوئے, کیسی رشک والی موت ہے کہ بندہ سجدہ کر رہا ہے, دنیا سے چلا گیا. روزے کی حالت میں ہے, دنیا سے چلا گیا. جمعہ کی نماز کی تیاری کر رہا ہے, دنیا سے چلا گیا. حج کے سفر پہ ہے, دنیا سے چلا گیا. حلال کمائی کما رہا تھا, دنیا سے چلا گیا. لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے والا تھا, دنیا سے چلا گیا. زبان کی گندا استعمال نہیں کرنے والا تھا, نیکیوں سے جو ہے دل لگانے والا تھا, دنیا سے چلا گیا. دین کا کام کرنے والا تھا, مبلغ تھا, دعوت کا فکر میں تھا, لوگوں کی اصلاح کی فکر میں تھا, لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ تھا, دنیا سے چلا گیا. علم دین حاصل کر رہا تھا, دنیا سے چلا گیا. کیا موت ہے؟ کما تعیشون تموتون, جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے. جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے. کیسے قابل جو ہے رشک موت ہے. اچھی موت, اچھا انجام, اور اچھا انجام آخرت میں بھی اچھا معاملہ. تو دنیا میں جیسی موت آئے گی, آخرت میں ہمیں ویسا ہی اٹھایا جائے. کسی کو انجام کو دیکھنا ہو, اس کی موت کو دیکھ لے کہ وہ کیسا مرا. اچھا مرا,
اس کا خبر کا معاملہ بھی اچھا ہے. اللہ نے ہماری موت کا اختیار، اچھی موت کا اختیار اللہ نے ہم کو اپنے ہاتھ میں دیا ہے کہ تمہاری مرضی، تم جیسے چاہے مرو، چاہے اچھی حالت میں مرو چاہے بری حالت میں مرو. اچھے اعمال کرو گے اچھی موت آئے گی. اب ہمارے اوپر اختیار دیا گیا ہے کہ ہم اپنی خبر کو کیسا بنانا چاہتے ہیں. کیا ہم اپنی خبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہیں، یا پھر ایسی تنگ خبر جس سے خبر اتنی دبائے گی کہ پھسلیاں ایک پھسلی دوسری پھسلی میں مل جائے گی، ایسے ملے گی. ہم کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ میرے بندو تمہاری مرضی، اختیار ہے تمہیں، تم چاہو تو خبر کو جنت بنا لو، کھلا باغ بنا لو، چاہو تو اس کو تنگ جو ہے ایسے تنگ بنا لو کہ یہ پھسلی وہ پھسلی میں ایسے مل جائے. چاہو تو اس کو پھولوں والا پھلوں والا باغ بنا لو، چاہو تو آگ کا اس کو جو ہے گھر بنا لو، چاہو تو جنت کی خوشبودار ہواؤں میں جنت کی کھڑکی والا باغ بنا لو، چاہو تو پھر جو ہے سانپ یا بچھو کی جیسے جانوروں کا ایک گھر ٹھکانہ بنا لو. ہم کو اس بات کا ہمارے ہاتھ میں اختیار دیا گیا ہے، اور اب ہم پر ڈیپینڈ ہے کہ ہم کیسے جئیں گے، ہم کیسا مرنا چاہتے ہیں. ہم اچھی موت مرنا چاہتے ہیں، کلمے والی موت مرنا چاہتے ہیں، خیر کی موت مرنا چاہتے ہیں، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو یہ چاہتے ہیں، تو پھر اپنے آپ کو نیکیوں میں لگانا پڑے گا، اپنے آپ کو خیر میں لگانا پڑے گا، اپنے آپ کو برائی سے بچانا پڑے گا، اپنے آپ کو اپنی نفس کو اچھائی کے راستے پر چلانا پڑے گا، تو اچھی موت آئے گی. اور اگر ایسا نہیں کیا تو پھر بری موت آئے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک بیان فرماتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب فرشتے جو ہے ایمان والے کے پاس، نیک انسان کے پاس روح قبض کرنے آتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، روح قبض کرنے آتے ہیں تو فرشتے جو ہے خوبصورت شکل میں آتے ہیں، اچھے انداز میں تشریف لاتے ہیں، اور لا کر اس مردے سے کہتے ہیں کہ اٹھ جاؤ اے مبارک اچھے جسم میں رہنے والی روح، اٹھ جا، نکل جا، تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی. اور فرشتے کہتے ہیں کہ اے مبارک روح، تجھے مبارک ہو، مرحبا تجھے مبارک ہو کہ تو ایک پاک غذا حاصل کرنے والی اور اللہ سے راضی، تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی. نیک بندے کے ساتھ اس طرح سے فرشتے معاملہ کریں گے، اور فرشتہ ان لوگوں کو اور میت ان لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوگا، اور پھر اس کی روح کو فرشتے لے کر آسمان کی طرف جائیں گے. کیسے جائیں گے؟ فرمایا گیا جیسے تم اپنے مردوں کو کاندھوں پر لے جاتے ہو نا، تو فرشتے بھی اس کی روح کو اپنے ہاتھوں پر لے کر جائیں گے، عزت کی خاطر کہ ارے ہمیں دو ہم لے جائیں گے. اس طرح سے عزت کی خاطر لے جائیں گے. جب آسمان پہ جائیں گے، پہلے آسمان پہ جائیں گے، دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا، پوچھا جائے گا کون؟ بولے فلاں بن فلاں. تو پہلے آسمان کے فرشتے جو ہے اس کو دروازہ کھول کر کہیں گے کہ مرحبا مرحبا اے مبارک روح، اے مبارک جسم میں رہنے والی مبارک روح، خوشخبری ہے تجھے، اللہ کی پاک غذاؤں اور پھلوں کے ذریعے اللہ تجھ سے راضی، تو اللہ سے راضی. اسی طرح 7 آسمان کے فرشتے اس کا جو ہے خیر مقدم کریں گے، خوشامدید کہیں گے، اس کی خوشامدید کہیں گے، ویلکم کریں گے فرشتے. موت اچھی آئی یہ معاملہ ہوگا، اس کا ویلکم ہوگا، وہ آسمانوں میں جائے گا. پھر ایک روایت میں آیا فرشتے اس کو جو ہے لے جائیں گے آسمانوں کی طرف، اور پھر علیین میں اس کو جو ہے دیں گے جگہ، تو وہاں اپنے مرحومین سے ملے گی، جو وہ جانتا پہچانتا تھا یا جانتی پہچانتی تھی، مرحومین سے ملے گی. تو وہ مرحومین یعنی ماں باپ، دادا دادی، دوست، احباب جب ملیں گے تو بڑے ایسے خوش ہوں گے کہ اگر کوئی گمنے کے بعد ملتا ہے تو کیسے خوش ہوتے؟ کوئی شخص گم گیا پھر مل گیا تو کیسے خوش ہوتے؟ ایسے خوش ہوں گے مرحومین اس کے، اور اس سے پوچھیں گے فلاں شخص کیسا ہے، فلاں شخص کیسا ہے. حدیث میں آیا پوچھیں گے اس کی شادی ہوئی کیا، یہ بھی سوال کریں گے. اس کے بعد وہ لوگ کہیں گے کہ اس کو کچھ دیر آرام کرنے دو،
یہ ابھی ابھی جو ہے نزا کی سختیوں کو برداشت کر کے آیا ہے، کچھ دیر آرام کرنے دیتے ہیں. اس طرح سے اس کی جو ہے موت آئے گی، اس طرح سے اس کی روح نکالی جائے گی. کس کی؟ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرے، جو اللہ اس کے رسول کی رضا والی زندگی جیے، اللہ اس کے رسول کی وفاداری کرے، ایسوں کو ایسی موت دی جائے گی. اللہ اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو ہم دیکھیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسی شدید محبت. آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو جانتے ہیں، کیسی آپ زندگی آپ نے گزاری. اور آپ کا جب سنتوں کا معاملہ ایسا تھا، عشق رسول کا معاملہ ایسا تھا، آپ ایک سنت بھی نہ چھوڑتے. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. آپ کی بیٹی صاحبہ تھے. آنے کے بعد پوچھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مجھ سے کوئی سنت چھوٹ رہی ہے؟ کہا ہاں، ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل کیا کرتے تھے اپنی زندگی میں، حلوہ بنا کر فلاں راستے سے جایا کرتے تھے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سنت کو ادا کرنے کے لیے حلوہ بنوا کر، معلوم نہیں کہاں جانا ہے کدھر جانا ہے، چل پڑے، معلوم نہیں کہاں جانا ہے. یہاں بتانا مقصود یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق رسول کیسا تھا. آپ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر موت عطا فرما. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کب تشریف لے گئے؟ پیر کے روز. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دنیا سے اسی وقت جو ہے وفات آئی، پیر کے دن. کما تعیشون تموتون، جیسے جیو گے ویسے مرو. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق رسول میں کیسے جو ہے وارفتہ تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ جو ہے مدینہ چھوڑ کر حبشہ چلے گئے، وہیں رہنے لگے. ایک رات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں آ کر کہ اے بلال، ایسی بھی کیا بے رخی، تم نے ہمارا شہر چھوڑ دیا. اللہ اکبر. روتے ہوئے اسی وقت اٹھ کر، جس وقت نہیں آنکھ کھلی، اٹھ کر اسی وقت اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر آپ جو ہے مدینہ تشریف لائے. ایسا عشق رسول تھا. جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ فرمانے لگے کہ میرے دوست میرا انتظار کر رہے ہیں، مجھے ان سے ملنے جانا ہے. موت سے کچھ وقت پہلے کیا کہ میرے دوست میرا انتظار کر رہے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اور ان کے اصحاب میرا انتظار کر رہے ہیں، مجھے ان سے ملاقات ہے میری، میں ان سے ملنے جانے والا ہوں. اپنی زوجہ کو کہتا اور آپ کا انتقال ہو. تو آپ کی عمر عشق رسول میں گزری، اتباع رسول میں گزری، اور موت بھی اسی حالت میں آئی. کما تعیشون تموتون، جیسے جیو گے ویسے مرو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے کیسے تشریف لے گئے؟ تلاوت قرآن فرما رہے تھے، تلاوت قرآن فرما رہے تھے. اس آیت پہ پہنچے کہ اللہ ان کے لیے کافی ہے، اس آیت پہ پہنچے اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے. یعنی صحابہ کرام کا کیسا جوش تھا، جذبہ تھا اعمال کے بارے میں، اللہ کی رضا کے لیے، حضور کی اطاعت کے لیے، اللہ اس کے رسول کو منانے میں کس طرح سے زندگی گزارا کرتے تھے. دنیا سے اسی حالت میں تشریف لے کر گئے. یہ عالم کتنے واقعات کہ جنہوں نے ایسی زندگی گزاری، رشک والی موت آئی. ہم بھی دیکھتے ہیں کتنے لوگ نماز پڑھ رہے تھے چلے گئے، کتنے لوگ نعت پڑھ رہے تھے اچانک نعت پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے گئے، روزے کی حالت میں چلے گئے، تراویح کی پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے گئے، حج کر رہے تھے چلے گئے، طواف کر رہے تھے چلے گئے، صفا مروہ کر رہے تھے چلے گئے. کیسی موت اللہ نے عطا فرمائی. تو جیسے جیو گے ویسے مرو گے. حضرت ابو زرعہ رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے بہترین پائے کے محدث، لاکھوں حدیثیں آپ کو یاد. جب آپ کی طبیعت بہت خراب ہوئی تو اس دور کے بڑے بڑے علماء آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے. تشریف لانے کے بعد آپ سے جو ہے خواہش ظاہر کی کہ حضور کوئی حدیث جو ہے بیان فرمائیں. تو آپ نے جو ہے حدیث جو ہے بیان کرنا شروع کی. سب سے پہلے حدیث کی سند بیان کی کہ کون سے صحابہ سے یہ حدیث
مروی ہے، سند بیان کی، اس کے بعد حدیث بیان شروع کی. وہ حدیث کون سی تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ کامیاب. یہ حدیث آپ بیان فرمائے تھے. آپ نے فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، اس کلمے پہ پہنچے دنیا سے چلے گئے، اس کلمے پہ پہنچے اور دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ اکبر. جیسے جیو گے ویسے موت آئے گی، اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے. اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے. آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو جس سے محبت، جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور تجھ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے، اے اللہ تو اس سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے، جو تجھ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے تو بھی اس سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے. اے اللہ میں تجھ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہوں، اے اللہ تو بھی مجھ سے ملنے کی خواہش رکھتا. کون فرما رہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. اے اللہ جو تجھ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے تو بھی اس سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے. یعنی اس طرح سے آپ دعا فرمائیں. دعا کرنے کا چند دنوں کے بعد آپ کی طبیعت خراب ہوئی، دعا کے بعد طبیعت خراب ہوئی، چند دنوں میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے. آج ہمارے دل میں ہے اللہ سے ملاقات کا شوق، جذبہ، فکر، کوشش. ہم نے کبھی کسی عالم دین سے پوچھا کہ اللہ سے ملاقات، اللہ سے محبت کا سلیقہ کیا ہے، شعور کیا ہے؟ اس بارے میں کبھی ہم نے فکر کو اظہار کیا؟ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اسی سے ملاقات کرنے کو پسند فرماتا ہے جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند فرماتا، اور جو اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں فرماتا اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں فرماتا. آپ بولیں گے مول صاحب ایسا کیا؟ آج آپ کو اللہ اس کے رسول کی بات سننا پسند ہے؟ کیا آپ کو کلام اللہ پڑھنا پسند ہے؟ کیا آپ کو اللہ اس کے رسول کے ذکر میں بیٹھنا پسند ہے؟ اگر کوئی اللہ اس کے رسول کا ذکر بھی کرے تو ہم اس سے بدظنی کا اختیار کرتے ہیں. حد تو یہ ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے بیزاری ایسی ہے، اگر کوئی مولوی یا کوئی مبلغ دور سے آ جائے تو ہم فوری چھپ جاتے ہیں. ارے ملا تو پھر وہی سناتا، بھائی ملو ہی نہ کو. محبت ہو تو ان کی بات سننا پسند کرے، محبت ہو تو انہی کے تذکیروں میں رہنا کی خواہش ہو، محبت ہو تو ملاقات کا جذبہ ہوتا ہے. یہاں پر تو جو اللہ اس کے رسول کی محبت دل میں ڈالنے کے لیے، اس کا سلیقہ سکھانے کے لیے، اس کا شعور بیدار کرنے کے لیے کوئی ہم سے ملتا ہے تو ہم اس سے پیٹ بتاتے ہیں اس کو. یہ ہمارا عشق ہے. ایسا عشق لے کر ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو کیا اللہ ہم سے ملے گا؟ کیا اللہ کی ملاقات ہم سے ہوگی؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ خود ارشاد فرمائے. اللہ اسی سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے جو اللہ سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے. جو زندگی میں یوں گزارا زندگی کہ میں مروں تو اللہ سے ملوں، اللہ کا دیدار کروں، اس کے دل میں شوق ہو، یہ جذبہ ہو، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس پہ کرم فرمائے. ایک اللہ کے ولی انتقال کا وقت آیا، ان سے پوچھا گیا آپ کی خواہش کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میری ایک ہی خواہش ہے کہ میں اللہ کا دیدار کروں. اس کے بعد جنہوں نے آپ کے موت کا تذکرہ کیا وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے 3 بڑی بڑی سانسیں لی. ایسا لگتا تھا کہ ان کی خواہش پوری ہو گئی، سانسیں لی اور دنیا سے تشریف لے کے چلے گئے. جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے. اسی طرح ایک اللہ کے ولی کی جو ہے دنیا سے رخصتی کا وقت آیا. آپ کے دوست آپ سے ملنے آئے، بڑے بے چین بے قرار تھے. تو دوستوں نے پوچھا کہ کیا آپ کو حاجت وغیرہ سے فارغ ہونا ہے، یعنی واش روم وغیرہ سے فارغ ہونا ہے؟ تو آپ نے حامی بھری. آپ کی بیٹی نے کہا پردے میں کہ نہیں ان کو وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ لوگ جگہ خالی کر دیں، وہ نماز پڑھ لیں. تو جیسے وہ گئے، دوستاں باہر جگہ خالی کیا، آپ جائے نماز بچھائے، رکعت بانی، نماز کی حالت میں دنیا سے تشریف لے کے چلے.
جو جس چیز کو پسند کرتا ہے اسی پہ مرتا ہے، اور جو جس چیز کو نہیں پسند کرتا اس پہ موت نہیں آئے گی اس کو۔ ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے جو ہے اللہ کے ولی گزرے، آپ کو دفن کرنے کے بعد لوگوں نے جو ہے قبر کھودی، مطلب کئی بازو کی خبر یا پھر کوئی اینٹ گر گئی تو دیکھا، اینٹ لگانے کے لیے جب دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی خبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ لوگ حیران ہوئے، گھر والوں سے ملے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ فرمانے لگے کہ ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ ایک قرآن پڑھا کرتے اور جس مسجد سے جاتے نماز پڑھتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ اگر مرنے کے بعد تو کسی کو نماز پڑھنے کی جو ہے مہلت عطا فرمائے، موقع عطا فرمائے، تو اے اللہ مجھے وہ موقع عطا فرما دے تاکہ میں مرنے کے بعد بھی تجھے تیری نماز پڑھوں۔ یہ جذبہ ہے اولیاء اللہ کا۔ آج نماز مجھے، مصروفیات مجھے نماز کی طرف لاتی نہیں، کاروبار مجھے نماز کی طرف نہیں لانے دیتے کیونکہ گراہک بہت ہے، اولاد کی محبت اتنی زیادہ کہ نماز کی طرف آنے کے لیے جذبہ نہیں، رشتہ دار دوست کی ملاقات ان کی محبت اتنی زیادہ کہ مجھے نماز کی طرف جانا نہیں، کاروبار کا جنون، کاروبار کا جذبہ اتنا زیادہ کہ نماز یا سجدے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کیا ہم نماز کی حالت میں مر سکتے ہیں ایسے فکر رکھنے والے؟ نہیں، جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ اپنی اپنی زندگیوں پر ہم سب محاسبہ کریں کہ میری زندگی میں سب سے زیادہ کس بات کی ترجیح ہے؟ کیا اللہ اس کے رسول کی ترجیح ہے یا مال و دولت کی ترجیح ہے؟ اللہ اس کے رسول کی ترجیح ہے یا اولاد یا جائیداد بنانے کی فکر ہے؟ اللہ اس کے رسول کی محبت کا غلبہ ہے یا پھر شہرت یا منصب، بڑی بڑی کاریں، جائیدادیں، موٹر سائیکل، بڑے بڑے موبائل؟ یہ جذبہ ہے۔ جس جذبے کے ساتھ جیو گے اسی پر موت آئے۔ ہم نہیں دیکھتے کتنے لوگ ناچتے ناچتے مرتے ہیں، کتنے لوگ حادثات میں مرتے ہیں، کتنے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، کتنے لوگوں چوری کرتے ہوئے مرتے ہیں، کتنے لوگ غیبت کرتے ہوئے مرتے ہیں، کتنے لوگ شراب پیتے ہوئے مرتے ہیں، کتنے لوگ سود کا مال اپنے پیٹ میں رکھ کر مرتے ہیں، کتنے لوگ لوگوں کا قرضہ لے کر مر جاتے ہیں۔ کیا ہم نے ایسا نہیں دیکھی، ایسی بری موت؟ ضرور دیکھیے۔ ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتے 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 دنیا سے چلے جاتے۔ ان کا جذبہ، ان کا ذہن یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ معاف کرے گا۔ ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ رعد میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کی پکڑ شدید ہے۔ اللہ کی پکڑ کیا ہے؟ شدید ہے۔ یہ بھی تو اللہ ہی فرما رہے نا، اللہ کی پکڑ کیا ہے؟ شدید ہے۔ یقیناً اللہ رحم کریم بھی ہے، رحیم ہے، کرم کرنے والا رحم۔ لیکن کیا اس کی رحمت کو ہم اس طرح سے یاد کر کے ہم غفلت والی زندگی، بیکار کاموں میں زندگی، بیجا کاموں میں زندگی کو گزاریں، اس کی نافرمانی میں زندگی گزاریں اور پھر امید لگائیں کہ میں شیطان کے رستے پر چل کر زندگی گزاروں گا، نفس کے رستے پر چل کر زندگی گزاروں گا اور جنت میرا انتظار کر رہی ہوگی؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ہی تو منع کیا تھا کہ تم شیطان کی اتباع نہ کرنا، اس کو اپنا ساتھی نہ بنانا، یہ تمہارا دشمن ہے، تمہیں جہنم کی گڑے تک پہنچا دے گا۔ اللہ ہی نے تو فرمایا تھا۔ کیا ہم نے نافرمانی نہیں کی؟ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری، اسی نافرمانی میں ہم جو ہے جیتے 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 جو ہے ایک وقت آئے گا ہم چلے گے۔ ہم امید لگاتے ہیں چلو ایک بڑھاپا آئے گا تو توبہ کر لیں گے، بچے سیٹل ہو جائیں گے، شادی وادی ہو گئی تو پھر مسجد کے حوالے ہو جائیں گے، مسجد کی طرف چلے جائیں گے۔ کیا یہ سوچ، کیا یہ خیال صحیح ہے؟ آپ کو کس نے گارنٹی دی کہ آپ یہ زندگی تک پہنچیں گے، اس عمر تک پہنچیں گے اور پہنچیں گے تو توبہ کی توفیق ملے گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں۔ ہاں، جس پر اللہ کرم فرما دے وہ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وہ اللہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے پکڑ کرے۔ لیکن بندے کو تو مقصد، جس مقصد کے لیے بھیجا ہے بندے کو تو یاد ہے نا۔ واضح طور پہ اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا، وما خلقت الجن والانس لیعبدون،
الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، مقصد تو بیان کر دیا اللہ، لیکن بندہ مقصد کو بھلا کر، جیسے میں نے شروع میں امتحان کی ایک مثال دی کہ ایک بچہ امتحان کا جو ہے فکر نہیں ہے، پورے سال بھر امتحان کی فکر ہی نہیں ہے، اور ہال ٹکٹ آ گیا امتحان لکھنے جا رہا ہے، کامیاب کیسے ہوگا؟ تو ہماری زندگی غفلت کی زندگی، نافرمانی کی زندگی، اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی، شیطان کے نقش قدم والی زندگی، نفس کی جو ہے اتباع کے والی زندگی ہم جی رہے ہیں، اور پھر ہم یہ امید لگا رہے ہیں کہ اللہ معاف کرے گا، جب خبر میں جائیں گے تب دیکھا جائے گا، جب نزا کا وقت آئے گا تب کلمہ پڑھ لیں گے، نہیں ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں اگر جب تمہیں اللہ نے طاقت دی، تمہارے دل کو طاقت دی، تمہارے نفس کو طاقت دی، گناہوں سے بچنے کے لیے تمہارے دل اور نفس کو طاقت دی، تمہارے ہاتھوں کو طاقت دی، تمہارے پیروں کو طاقت دی، تمہاری زبان کو طاقت دی، تمہارے کانوں کو طاقت دی، اور تم اس وقت نہیں بچے، تو جب موت کا وقت قریب آئے گا یہی اعضاء ہمارے ساتھ بے وفائی کریں گے، دغا کریں گے، ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، ہمارا ساتھ نہیں دیں گے۔ جب تم طاقتور تھے تو تم نے اللہ کی نافرمانی کی، آج تم کمزور پڑے ہوئے ہو، آج تم پیرالائز پڑے ہوئے ہو، آج تمہاری زبان بند ہو چکی ہے، ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے ہیں، یہ کیوں؟ یہی اشارہ ہے کہ تم طاقتور تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اب کمزور ہو گئے تو اب جسم تمہارے ساتھ نافرمانی کرے گا، تمہارے اعضاء تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، وہ تمہارے ساتھ دغا کریں گے، وہ تمہارے ساتھ بے وفائی کریں گے۔ آپ نے نہیں دیکھا کتنے لوگوں کی زبان موٹی ہو جاتی ہے، کلمہ پڑھنے کے لیے موقع نہیں ملتا، کتنے لوگوں کے ہاتھ پیر کام نہیں کرتے تاکہ کوئی نصیحت کر دے، کوئی وصیحت کر دے، ہاتھ پیر کام ہی نہیں کر رہے، ہاتھ پیر جواب دے چکے، زبان جواب دے چکی، کچھ کہنا چاہتا ہے کہہ نہیں پا رہا، اور ہم سوچتے ہیں دیکھا جائے گا، ایک وقت آئے گا توبہ کر لیں گے، نہیں، دل اس وقت اندھیرے میں چلا جائے گا، دل کی نورانیت چھین لی جائے گی، دل سخت بنا دیا جائے گا، دل کی نورانیت چھین لی جائے گی، اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا، خیر نظر نہیں آئے گا، کلمہ پڑھنا یاد نہیں رہے گا، دنیا میں جس چیز کی فکر میں رہتا تھا مرتے وقت بھی وہی فکر کرتا ہوا مرے گا، مال کی فکر تھی مال کی فکر میں مرے گا، بخل کرتا تھا اس وقت بھی بخل کے بارے میں سوچے گا، یعنی کنجوسی کے بارے میں سوچے گا، ناچ گانا کرتا تھا ناچ گانے پر ہی مرے گا، گالی گلوچ کرتا تھا گالی گلوچ پر موت آئے گی، جھوٹ کہتا تھا، غیبت کرتا تھا، چغلی کرتا تھا، چوری کرتا تھا، اسی حالت میں اس کی موت آئے گی۔ ہم سمجھ رہے دیکھا جائے گا، آج منمانی کر لو، پھر جب وقت آئے گا تب دیکھ لیں گے انشاءاللہ، ہم یہ سوچتے ہیں، اور پھر یہ امید لگاتے ہیں کہ اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ہاں یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ ہی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے، اللہ جب ڈھیل دیتا ہے اور اس کے بعد پکڑ کرتا ہے تو پھر اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی مال، کوئی اس کو نہیں بچا سکتا۔ تو میرے عزیز اسلامی بھائیو، سوچو ذرا، ہماری زندگی کا ہم جائزہ لیں، حرام کھانے والوں باز آ جاؤ، گندے خون کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ زنا کرنے والوں باز آ جاؤ، جھوٹ بولنے والے باز آ جاؤ، غیبت کرنے والے باز آ جاؤ، چوری کرنے والے باز آ جاؤ، ناپ تول میں چوری کرتے ہو، پیسہ تو پورا لیتے ہو، سودا پورا نہیں دیتے، دغا بازی کرتے ہو، اندر ایک ہے باہر ایک ہے، ظاہر ایک ہے باطن ایک ہے، ظاہر اور باطن الگ الگ ہوگا تو خاتمہ اچھا نہیں ہوگا۔ ظاہر تو اس کا بڑا اللہ والا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو ہے آخرت کی فکر میں جی رہا ہے، لیکن باطن اتنا خبیث، اتنا گندا، بیان سے باہر۔ باز آنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے، کہیں موت کا فرشتہ اسی وقت آ کر دبوچ نہ لے، ہمیں سنبھلنے کا بھی موقع نہ ملے۔ اللہ کا قانون ہے کہ تم جب دنیا طاقت تھی تو تم نے اللہ کی فرما برداری نہیں کی، تو اس وقت جب ہمارا وقت آخری ہوگا، شیطان پورے لاہو لشکر کے ساتھ آئے گا
اور ہمارے دل پر قبضہ جما لے گا. یہ وقت بہت خطرناک وقت ہے. بڑے بڑے بزرگان دین اس وقت کے بارے میں جو ہے دعا کرتے تھے کہ اللہ خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما، دعا کرتے تھے. حسن بصری، سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی، اتنے بڑے پائے کے ولی، حج کے وقت حج کے لیے تشریف لے گئے اپنے کسی شاگرد کے ساتھ، ساری رات رونے میں گزار دیا. شاگرد نے پوچھا حضور کیا بات ہے، کیا آپ نے گناہوں کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ یعنی آپ کو کوئی بات ایسی یاد آ گئی اللہ کی نافرمانی کی اس واسطے کیا آنسو نکل گئے؟ فرماتے نہیں، میں ایک شخص کی جو ہے شاگردی میں تھا، وہ بڑا جو ہے اللہ والا دکھتا تھا اور بڑا بابرکت نظر آتا تھا. ہم اپنے لیے دعائیں کراتے تھے کہ حضور دعا فرمائیں، اس کی دعاؤں کا فیض حاصل کرنے کے لیے اسے دعائیں کراتے تھے. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ جب مرا تو وہ جو ہے کفر پر مرا. کون فرما رہے؟ سفیان ثوری اپنے ایک استاد کے بارے میں فرما رہے، خاتمہ بالخیر کے بارے میں. اچھا خاتمہ کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ گناہ والی زندگی گزارو گے نہیں ہوگا. نیکوکار کی زندگی گزارنے کی کوشش کرو، باز آ جاؤ، گانوں کو چھوڑ دو، باجوں پہ ناچنا چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، اللہ کی غضب کو دعوت نہ دو. تم غضب کو دعوت دو گے، سود کھاؤ گے، مختلف طریقوں سے لوگوں کو ڈباؤ گے، اور خاتمہ اچھا ہوگا نہیں. جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے، اس طرح کا خاتمہ ہوگا نہیں. اور ایک جو ہے اللہ کے ولی اپنے ایک شاگرد کا جو ہے واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میرا ایک شاگرد تھا اور بہت علم والا تھا، دیگر شاگردوں میں اچھا شاگرد تھا. لیکن اس کا جب وقت آخر آیا تو میں اس کے پاس گیا عیادت کے لیے گیا تو اس کا موت کا وقت قریب تھا. اس کے سرحانے بیٹھ کر میں نے یاسین پڑھی. پڑھنے کے بعد اس کو بھی کہا کہ تم بھی پڑھ سکتے ہو، تم بھی پڑھو. تو وہ خاموش رہا. اس کے بعد آپ نے کلمے کی تلقین فرمائی تو اس نے کہا کہ میں یہ کلمہ کبھی نہیں پڑھوں گا اور مر گیا. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے. آپ یہ معاملہ دیکھ کر آپ کے دل پر اتنا شدید اس کا جو ہے رنج ہوا، آپ گھر گئے، 40 دن تک اپنے روم سے باہر نہیں نکلے، روتے رہے کہ میرا شاگرد اتنا باعمل، اتنا علم والا، اتنا متقی، یہ حالت تھی اس کی اور یہ انجام یہ ہوا. کچھ عرصے کے بعد خواب میں آیا تو آپ نے پوچھا کہ تیرا انجام یہ کیوں ہوا؟ تو اس نے 3 باتیں بتلائی جو آج ہماری زندگی میں موجود ہے. وہ کہتا ہے کہ میں لوگوں سے حسد رکھا کرتا تھا، علم والا تو تھا لیکن میں لوگوں سے حسد رکھا کرتا تھا، حسد کرتا تھا. اور دوسری بات کہتا ہے کہ میں سال میں ایک بار شراب پیا کرتا تھا، کیونکہ اس کو کچھ بیماری تھی تو کوئی ڈاکٹروں نے اس کو جو ہے یہ سجیسٹ کیا، حکیموں نے، کہ سال میں ایک بار تم شراب پیو گے تو پھر جو ہے تم یہ بیماری سے نجات ملے گی. کہتا ہے کہ سال میں ایک بار میں شراب پیا کرتا تھا، لوگوں سے حسد بھی رکھا کرتا تھا. اسی طرح ایک بات جو ہے اس نے کہی، ذہن میں نہیں ہے میرے، تو یہ 3 باتوں کی وجہ سے میرا خاتمہ خراب ہو گیا اور مجھے جہنم میں لے جایا جا رہا ہے. جس وقت آپ خواب دیکھتے ہیں شاگرد کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا. اللہ اکبر. سوچو ذرا، کیا ہمارے اندر آج نہیں ہے؟ ہم ہر ایک کی غیبت کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں. ہاں غیبت تھی، اکثر غیبتیں کرتا تھا. وہ کہتا ہے میں غیبتوں میں رہتا، حسد کرتا اور شراب پیا. آج ہمارے پاس غیبتیں نہیں ہیں. دوست کی غیبت، بھائی کی غیبت،
شوہر بیوی کی غیبت، بیوی شوہر کی غیبت، بیٹا ماں باپ کی غیبت، ماں باپ بیٹوں کی غیبت، پڑوسی کی غیبت، استاد شاگرد کی غیبت، شاگرد استاد کی غیبت، مرشد مرید کی غیبت، مرید مرشد کی غیبت۔ کیا آج معاشرہ غیبت کی گندگیوں میں نہیں پھنسا ہوا ہے؟ کیا آج ہمارے معاشرے میں شراب کثرت سے نہیں پی جا رہی ہے؟ آج نیا سال کے نام پر دیکھو اب کتنے مسلمان آج جو ہے اس گندگی کو اختیار کرتے ہیں۔ اتنی قباست والی جو ہے بیماری ہے یا گناہ ہے، اللہ اکبر۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک عابد اور زاہد تھا، یعنی عبادت گزار تھا، عبادت میں مشغول رہا کرتا تھا۔ تو اسی کے علاقے میں ایک خوبصورت عورت رہا کرتی تھی۔ اس عورت نے اس عابد اور زاہد، علم نہیں ہوتا ہے عابدوں کو، علم نہیں ہوتا، تو وہ عورت نے اس کو پیغام بلا بھیجا کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے، آپ سے اس مسئلے کو بارے میں بات کرنا ہے۔ جیسا ہی وہ عبادت گزار شخص آیا، وہ خاتون کی باندی نے، کام کرنے والی نے دروازہ لگا دیا باہر سے۔ یہ واقعہ کون بیان فرمائے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ دروازہ لگا دیا۔ عورت نے کہا کہ مجھے تم سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھنا ہے، میں تو تمہیں اپنے ساتھ بدفعلی کرنے کے لیے بلائی ہوں۔ اب تمہارے پاس 3 آپشن ہیں، یا تو تم میرے ساتھ بدفعلی کرو یعنی زنا کرو، یا شراب پی لو، یا ایک غلام ہے میرا اس کو قتل کر دو۔ انہیں 3 آپشن رکھی۔ شراب کس طرح سے جو ہے خبیث بیماری ہے، خبیث گناہ ہے، کتنا گندا گناہ ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں۔ تو وہ جو عابد تھا اس نے کہا کہ میں شراب پی لیتا ہوں۔ ایک پیالہ پیا، زبان کو مزہ لگ گیا، کہا اور دو۔ دوسرا پیا، تیسرا پیا، خوب نشہ چڑھ گیا، عورت کے ساتھ بدفعلی کر دیا، اور پھر غلام کو بھی قتل کر دیا۔ ایک شراب نے کتنا جو ہے گندا معاشرہ بنا دیا۔ تو آج کتنا شراب پی جا رہی ہے، کتنی جو ہے برائیاں، غیبت کا، حسد کا، کتنے ہم حسد کرتے ہیں اپنے بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، ہمارے دل میں کتنی حسد ہے۔ یہ خراب خاتمے کی اشارہ ہے، خراب خاتمے کا اشارہ ہے۔ اگر انسان اپنے خاتمے کو اچھی طریقے سے سامنے یاد رکھے کہ میرا خاتمہ اچھا ہونا ہے، میری موت اچھی ہونا ہے، تو پھر اس کی زندگی سے بہت سارے مسائل چلے جائیں گے۔ غیبتیں، چغلیاں، جھوٹ، گانا، گالی گلوچ، لوگوں کو ڈبانا، لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا، بیوی کے ساتھ ظلم کرنا، شکوے، شکایتیں، ایسی بہت ساری بیماریاں، بہت سارے گناہ رخصت ہو جائیں گے، اور وہ ایک پرسکون اللہ اس کے رسول کی اطاعت والی زندگی کو بسر کرنا شروع کر دے گا، اگر وہ اپنے خاتمے کو سامنے رکھے کہ میرا خاتمہ اچھا ہو۔ چونکہ خاتمہ اچھا ہوگا تو ویسے ہی اٹھایا جائے گا، اور خاتمہ برا ہوگا تو وہی اس طرح سے اس کو اٹھایا جائے گا۔ ایک شخص جو ہے کسی کے اوپر جو ہے فدا ہو گیا، جیسے آج ہمارے نوجوان بھائی بھی اس طرح کی بے حیائی میں ملوث ہوتے ہیں۔ کتنے نوجوان بازاروں میں پھرتے ہیں اس طرح کی بے حیائی کو پھیلانے کے لیے، کتنے نوجوان پارکوں میں پھرتے ہیں نمبر پاس کرنے کے لیے، کسی نہ کسی کی محبت میں مشغول ہونے کے لیے، کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے تو کوئی اس طرح سے کچھ نہ کچھ ذرائع۔ گھر میں بیوی ہے، باہر غلط رشتے ہیں، ابھی شادی نہیں ہوئی لیکن باہر ایسے رشتے ہیں جو بیوی کے ساتھ وہ رشتے نبھانے چاہیے، ایسا ایک غیر شادی شدہ مرد عورت، غیر شادی شدہ لڑکے لڑکیاں جو ہے رشتے بنا۔ ایک شخص اسی طرح سے کسی کی محبت میں گرفتار ہوا، اسی کی محبت میں غم میں جو ہے جینے لگا، اور اپنے کسی شخص کو بلا بھیجا کہ میں فلاں شخص کی محبت میں گرفتار ہوں، اسے بلاؤ، ایک بار میں اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ایک بار میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی مشکل کے بعد وہ شخص راضی ہوا ملنے کے لیے۔ اس کے بعد جب ملاقات کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ میں نہیں ملوں گا، انکار کر دیا۔ تو اس کو آگے بتایا گیا کہ بھائی وہ ملنے سے انکار کرتا ہے، اس کی محبت کا غم اتنا ستایا، اسی محبت کے غم میں دنیا سے گیا، اور جب دنیا سے گیا تو زبان کے کلمات کیا تھے اس کے آخری کلمات؟
اس کے کلمات تھے کہ اے میرے محبوب، میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں، تیرا دیدار میرے لیے شفا ہے، اور تیرا ملنا میرے لیے ایسی لذت ہے کہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ تیری ملنا مجھے پسند ہے. یہ اس کی زبان پر کلمے جاری ہو. وہ عشق مجازی میں پڑھنے والوں، بے حیائی کرنے والوں، اپنے انجام سے ڈرو، کہیں اللہ ایسے انجام پر نہ لائے کہ ہمارا خاتمہ تباہی اور بربادی کی طرف ہو جائے. کما تعیشون تموتون کما تموتون یبعثون، جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے. جان لو، اپنی زندگی کو سنوار لو، اپنے خاتمے کو سامنے رکھو، غور کرو کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو جائے. اللہ کی رحمت سے امید رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو. اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ سے ڈرتے رہو کہ میرے گناہ اتنے ہیں، اللہ اگر پکڑ کر لے تو کیا ہوگا. اللہ کی رحمت سے امید رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے، اور گناہوں سے بچتے رہو. یہی ہم کو بتلایا گیا ہے. حدیث پاک میں آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن کافر کو جب قبر سے اٹھایا جائے گا، نکالا جائے گا قبر سے، تو ایک بہت ہی گندی بھیانک صورت والا شخص اس کے سامنے ہوگا. وہ دیکھ کر ڈر جائے گا، پوچھے گا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہے گا میں نہیں جانتا. کہے گا میں تیرا وہی برے اعمال ہوں جس کو تو دنیا میں پرفارم کیا کرتا تھا، آج میں تجھ پہ سوار ہو جاؤں گا. علماء فرماتے ہیں کہ یہ تو کفار کی حالت ہے، گناہگار کا بھی یہ عالم ہوگا. گناہگار اگر گناہوں میں رہے گا، لوگوں کو ڈبا کر مرے گا، پردے کے ساتھ مرے گا، گانوں بازوں پر مرے گا، عورتوں کی غیر ناجائز محبتوں میں جیے گا، ناجائز محبتوں میں مرے گا، سود کھائے گا، چوری کرے گا، غیبتیں کرے گا، ظلم کرے گا، یہ سارے برے اعمال میں مرے گا، تو جب دنیا قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کا برا اعمال اس کے ساتھ ہو جائے گا، اور اس کے اوپر اس کو سوار کر کے جو ہے قیامت کے میدان میں لے جایا جائے گا. اور وہ برا اعمال کہے گا کہ آج میں پوری دنیا کے سامنے تجھے ذلیل و رسوا کروں گا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو انسان برا ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، گناہوں میں زندگی گزارتا ہے، اس کی جب موت آتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں او خبیث روح، خبیث جسم سے نکل جا، وہ گندی روح گندے جسم سے نکل جا، تو اللہ سے ناراض، اللہ تجھ سے ناراض، تجھ پہ لعنت ہو. اور اس سے لعنت بھیجتے ہیں. اور پھر اس کو جب آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون؟ فلاں خبیث روح. فرماتے ہیں لعنت ہو تجھ پہ کوئی مبارکباد نہیں، تجھ پر کوئی مرحبا نہیں. اور اس کو جو ہے آسمان سے ایسے پھینکا جاتا ہے کہ وہ ساتوں زمین کے نیچے جو ہے اس کو جو ہے قید کر دیا جاتا ہے. یہ بری موت کا انجام ہے. غافل لوگوں، غافل میں جینے والوں، غفلت میں جینے والوں، باز آنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے. موت سے ہمیں جو ہے کبھی بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے. اس کا کوئی وقت جگہ کوئی معین نہیں ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے. ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے نہیں معلوم میں نیچے اتر سکتا ہوں یا نہیں اتر سکتا ہوں. آج رات گزار سکتا ہوں نہیں گزار سکتا ہوں نہیں معلوم. کل کا صبح کا سورج دیکھ سکتا ہوں نہیں دیکھ سکتا ہوں نہیں معلوم. کتنے لوگ امید لے کر جیتے ہیں کہ کل صبح ہوگی، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، فلاں کریں گے، الا کریں گے. لیکن صبح کا سورج نکلنے سے پہلے اس کی زندگی کا سورج بجھ جاتا ہے، اور وہ صبح فجر کے وقت میں جو ہے گڑھے میں اپنے آپ کو پاتا ہے. کیا ہمارے پاس یہ مثالیں موجود نہیں؟ ارے ہم رات میں تو اچھے تھے، ارے میں 6 بجے ملا، ہو آپ ملتے 1 گھنٹے میں انتقال ہو گیا، فجر میں تدفین ہو گئی. اللہ اکبر. ایک اللہ کے ولی فرماتے اپنے شاگرد کو فرماتے ہیں دیکھو بیٹا میں آئندہ جو میں جو ہے دنیا سے چلے جانے والا ہوں، تم بھولنا مت، تم بھول جاتے ہو. اپنے ایک شاگرد کو فرمانے تم بھولنا مت، تم بھول جاتے ہو. اپنی موت کا وقت بتلا رہے ہیں کہ میں آئندہ جمعے کے دن نماز سے پہلے میری تدفین ہو جائے گی. اللہ اکبر. وہ شاگرد جو ہے صحیح میں بھول گئے. پھر آئندہ جمعہ آنے تک ایک دم جو ہے یاد آیا، ہو سکتا ہو دوسرے ملک کے یا دوسرے مقام کے یا دور دراز کے تھے، یاد آیا، اطلاع ملی
کہ فلاں کا انتقال ہو چکا ہے، فوری آئے، تیزی سے آئے، آپ آنے تک تدفین بھی ہو گئی. اللہ اکبر. تو اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت میں جیتے ہیں، رسول پاک کی اطاعت میں جیتے ہیں، منمانی نہیں کرتے، گناہوں سے نفرت کرتے ہیں، ذکر و اذکار ان کا مشغلہ ہوتا ہے، اللہ کے آگے سجدہ کرنا ان کا مشغلہ ہوتا ہے، اللہ سے بات کرنا ان کا مشغلہ ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات کا ان کا شوق ہوتا ہے. تو پھر ان کے اوپر موت بھی رشک کرتی ہے، زمین اور آسمان کے فرشتے اس پہ رشک کرتے ہیں. اس کی روح ایسی نکالی جاتی ہے جیسے مشک کی خوشبو کیسے نکلتی ہے، ایسی روح نکالی جاتی ہے. فرشتے کہتے ہیں اتنی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ بتایا جاتا ہے فلاں اللہ کا نیک بندہ تھا، اس کی روح نکلی ہے، اس کے پاس سے یہ خوشبو آ رہی ہے. مشک کی خوشبو سے زیادہ اس کی جو ہے خوشبو آتی ہے. اللہ اکبر. ہمیں اپنے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے. آج کا یہ جو اجتماع ہے، آپ کو جو نئے سال کی غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، نئے سال کی چکر، دوستوں کے ساتھ جانا، حقے پینا، کیک کاٹنا، پٹاخے پھوڑنا، یہ تماشے کرنا، ان سب سے بچا کر آپ کو فکر آخرت، فکر دنیا، محبت الہی، محبت رسول میں جو ہے ہم جو ہے فکر کر کے اس کی محبت کو حاصل کرنا، اس کا شعور بیدار کرنا، یہ تحریک نداء اسلام کا مقصد ہوتا ہے. ہر سال تحریک جو ہے کوشش کرتی ہے، یہی اجتماع نہیں، بہت سارے دیگر اجتماعات میں جو ہے کوشش کی جاتی ہے. الحمدللہ کوشش فرمائیں آپ بھی کہ آپ ضرور بضرور اپنی زندگیوں میں غفلت نہیں برتیں گے، غفلت سے کام نہیں لیں گے. انشاءاللہ جو وقت گزر گیا ہے اس پہ فکر کریں گے، افسوس کریں گے، آنے والی زندگی کو سنواریں گے. تھیٹر بازی چھوڑ دیں گے، گانے گانا چھوڑ دیں گے، فلمیں دیکھنا چھوڑ دیں گے، باجوں پہ ناچنا چھوڑ دیں گے، اللہ کی نافرمانی والی محفل کو چھوڑ دیں گے، نافرمان دوستوں کے ساتھ جانا اٹھنا بیٹھنا گھومنا پھرنا چھوڑ دیں گے، گناہگار بدکار دوستوں کی صحبت کو چھوڑ دیں گے، غفلت والے اعمال کو چھوڑ دیں گے. انشاءاللہ نیت کرے، عہد کرے، ارادہ کرے. اگر آپ اس کو نیا سال مانتے ہیں، ہم تو نہیں مانتے، ہمارا تو نیا سال محرم ہے. جو اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہم کو وہی لینا ہے، وہ تو ہمیں. لیکن پھر بھی کوئی مانتا ہے تو یہ نیت کرے، ارادہ کرے کہ آنے والا 24 کا سال میرا جو ہے غفلت والا نہ رہے، انشاءاللہ موت سے میں غفلت نہ کروں، میں یہ فکر میں جیوں کہ میرا خاتمہ اچھا ہو، میرا اختتام دنیا سے اچھا ہو، اللہ اس کے رسول کی بات سننے والا بنوں، اللہ اس کے رسول کی محبت میں جینے والا بنوں، انشاءاللہ اسی کی محبت میں مرنے والا بنوں. انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، انشاءاللہ ارادہ مضبوط کریں. ایسا نہ ہو اچھا کبھی کبھی ہوتا ہے ہم بات سنیں، ارادہ کریں، صبح ہوئی ارادہ کمزور ہو گیا. اللہ اکبر. کئی بار ہوتا ہے مضبوط ارادے بناتے ہیں، ارادے بنتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. تو ہم کو کرنا ہے، اس کے لیے ایک نسخہ ہے، آپ اس نسخے کو اختیار کریں، آپ کو انشاءاللہ بہترین کامیابی بھی ملے گی. ہم کو اگر ایک فکر والا دل چاہیے، ہمارے سینے میں فکر والا دل ہو، اس دل میں جو ہے اللہ اس کے رسول کی محبت روشن ہو، اس دل میں اندھیرا نہ ہو، غفلت نہ ہو، اس دل میں آخرت کی فکر ہو. ایک نسخہ ہے کہ آپ اچھے ماحول سے جڑ جائیں، آپ اچھے ماحول سے جڑ جائیں. آدھا کام یہاں ہو جاتا ہے، پھر بری صحبتوں میں چلے جائیں گے، پھر وہی موبائل، وہی یوٹیوب، وہی فلمیں، وہی گانے، وہی باجے، تو پھر یہ دل کو ہم نے جو چمکایا تھا یہ پھر گندا ہو جائے گا، سخت ہو جائے گا. تو اس کو وقتاً فوقتاً چمکانا پڑتا ہے، محفوظ کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو اچھے ماحول سے جڑنا پڑے گا، اچھے دوستوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی. انشاءاللہ اس سے آسانی ہو جائے گی اور ہم غفلت سے بھی بچنے کی کوشش کرنے والے بن جائیں. تو آئیے ہم ارادہ کریں کہ تحریک نداء اسلام کے اس اچھے سنتوں بھرے ماحول سے جڑیں گے انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے تحریک نداء اسلام کا الحمدللہ ہفتے واری اجتماع ہر اتوار کو رات میں عشاء کے بعد قلوت چو محلہ پیلس کے سامنے جو ہے مرکز ہے. ماشاءاللہ کافی ساتھی وہاں پر تشریف لاتے ہیں. آپ بھی اس ماحول سے جڑ جائیں. ہر اتوار کو جو ہے روح پرور اجتماع ہوتا ہے، تربیتی اجتماع ہوتا ہے، سنتوں بھرا. اس کے علاوہ بھی دیگر ایکٹیویٹیز اجتماع کے چلتے رہتے ہیں تحریک کے. آپ نیت کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے بری موت نہ آئے، آپ کی زندگی عشق رسول میں، اللہ کی محبت میں
جی گزرے اور شیطان کے آپ پیروکار نہیں بننا چاہتے تو آپ اچھے ماحول سے جڑ جائیں اور کوشش کریں کہ تحریک کے اس ماحول سے آپ ضرور بضرور جڑیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کوشش فرمائیں, ارادہ کریں, نیت کریں کہ انشاءاللہ ہر اتوار کو ضرور بضرور اجتماع میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا ہے سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق رفیق عطا فرما, کہنے سننے سے زیادہ مولا عمل کی توفیق عطا فرما دے, کہنے سننے میں لغزش کوتاہی کمی خامی رہ گئی ہو تو درگزر فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ